تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین ابن علی کو اقبال خراج عقیدت کیوں پیش کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے۔ سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی۔ بیٹوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دی۔ اور اقبال ایک جگہ امت مسلمہ کی عورت کو پیغام دیتا ہے، وہ کہتا ہے اگر تو درویش لاہوری کی نصیحت کو پکڑ لے، ہزار زمانے ہزار سنگتیں بیت جائیں گی، کہاں نام نہیں مٹے گا۔ اقبال کا مشورہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، تو بطول بن جا، تیری گود میں حسن حسین کے جان نشین کھیلیں گے۔ کربلا سے پیغام ملتا ہے بھائی، ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا تو مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین دو چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو۔ اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ خیر ہو مدینے کی۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، تڑپ کے مصلی پہ بیٹھ کے تڑپنے لگے، کہا اللہ میرے نبی کے شہر مدینہ کی خیر فرمانا۔ تیسرا دن ہوا، حضور پھر خواب میں ملے، کہا نور الدین میں نے تمہیں کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، اب کے بار مصلی پہ نہیں، بھائی لبیک کی صدائے۔ اور 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، اور ان کتوں کو جو روزے رسول کی طرف بڑھ رہے تھے واصلے نار کیا۔ پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے نور الدین روتا ہے اور کیا کہتا ہے بندہ نواز، بندہ نواز، یہ میرا اعزاز، کس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ منصور الوی کہتا ہے میں نے اس بچے سے کہا بڑا ہو کے نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا بتا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ بھائی جان ماں سکھاتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے۔ اس نام سے قطب الدین شہرت کیسے پاتے ہیں سنیے گا۔ والدہ بچپن میں کہتی بیٹا مصلا بچھانا، دامن پھیلانا اور اپنے رب سے کھانا مانگ۔ مصلا بچھا کے دامن پھیلا کے تمام سے رب سے جو ہے وہ دعا مانگتا ہے۔ ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے اور کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ کتنا مہربان ہے، میں دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے کھانا دیتا ہے۔ ماں خوش ہوتی ہے کہ یا اللہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ اور بھائی میں رب کے ساتھ جوڑتی تھی۔ فرماتی یہ مشق کافی دیر چلتی رہی۔ فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر کسی کام کی غرض سے گئی تھی، واپس آنے میں تاخیر ہوئی، دل خوف کھانے لگا، ڈوبنے لگا، اللہ بڑی محنت کی ہے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑنے کے لیے، اے اللہ آج کہیں وہ رشتہ کمزور نہ ہو جائے۔ فرماتی گھر آئی تو قطب الدین ماہ میں استراحت تھا، بیدار ہوا تو میں نے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہا ہاں اماں کھایا۔ کہا ماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں کھایا، جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا، اور میں تو رب سے جوڑتی تھی۔ اور یہ وہی قطب الدین ہے استاد جو نا استاد ماں مدرسے میں بھیجتی ہے، استاد کہتا ہے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، اصبرتھا سیقول السفہاء من الناس، اصبرتھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اصبرتھا 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، پتر جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا، ہجے بھی اچھے، منظر خوب۔ تو عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس نہیں کیے۔ تو کہا پتر یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کہتا ہے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ بھائی جان ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ یہ ہے کردار ماؤں کا، ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ کلاس روم میں ٹیچر نے سوال کیا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کسی نے انجینئر کہا۔ ایک بچہ کہتا استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ چھٹکا لگا، کہا پتر صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے سونے کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے لیکن بتا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ رکیے گا دوست، ہم نے صحابہ کی محبت سکھائی؟ معذرت سے جواب نہیں میں آئے گا۔ کراچی سے اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے، صحابہ کو گالیاں دی گئی، آپ کو نہیں پتا؟ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی، آپ کو نہیں پتا؟ ان لوگوں کے عقائد آپ لوگوں کے سامنے نہیں؟ ان دنوں میں یہ فتنہ کتنا زور پکڑ جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی مفاد پرست۔ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت، کس کا نام عمر،
یہ باتیں آپ نے نہیں سنی. کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی ہوتی. جس طرح ٹیچر روزانہ یار ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے نا, یہ باپ کا بھی کام تھا. صرف پیسہ پیسہ سب کچھ نہیں, پردیس کے دھکے سب کچھ نہیں. اپنی نسلوں کو بھی وقت دو, روزانہ بٹھاؤ, چٹائی بچھاؤ, مصلے پہ خود بیٹھو, کتاب کھول کے کہو آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی باتیں کریں, مولا علی کی باتیں کریں. نتائج آنے تھے. اگر کوئی نلائق بدبخت بکواس کرتا تو خود ہی سے زبان کھینچتا. ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب بھی عطا فرمائے گا. یہ ہے سکھانا ہم نے. اور بھائی ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. یہ ہمیں کربلا سے پیغام ملتا ہے. اور ایک اور بات سنیے گا, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آخری باتیں ہیں. حسین ابن علی وقت آخر پورا بدن جسم جو نا زخموں سے چور چور ہے, اور حسین کی پیشانی کہا ہے بھائی سجدے میں ہے. یہ سجدے کہاں سے ملے؟ یہ کربلا کے سجدے, یہ گھر سے سجدے ملے. بھائی جان نسلیں بنتی ہیں گھر سے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی کو ساری رات امت کے لیے تڑپتے دیکھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حسین نے 7 سال نانا جان کو سجدوں میں دیکھا تھا, اور والدہ نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا, اور پھر حسین ابن علی نے اپنی والدہ کو سجدوں میں دیکھا. سجدہ کا کام کیا ہوتا تھا؟ دودھ جو نا وہ مصلی بچھاتی تھی اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی تھی. اور ایک دن کیا کہتی ہے, اللہ تیری راتیں مختصر ہے, رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا, اللہ ایک رات تو فاطمہ کو دے دے, تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. یہ ہے والدہ کا مزاج. اور والد گرامی, کسی نے مولا کائنات سے پوچھا جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا؟ کہا اتنی دیر تک علی سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. اور بھائی یہ گھر کا ماحول ہے. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. ایک دن میں 1,000 نفل پڑھنے والے. سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئی نا, تو مدینے کی عورتیں جو ہے وہ افسوس کے لیے آئی. کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض کسی تڑپتی شہادت کا تذکرہ ہوگا, لیکن سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب خیموں کو آگ لگی تو بچے ڈر کی وجہ سے بھاگے, اور میں ان بچوں کو جمع کر رہی تھی اور لاشوں کو اکٹھے کر رہے تھے. تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں بھائی, قضا نہیں, تاخیر. بھائی جان یہ مصلی گھر سے ملا تو مصلی کربلا میں بھی بچھا. محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے. محبت دعویٰ عمل دلیل. حسینیت کے نعرے ناراض نہ ہوئیے گا کھوکھلے ہو گئے, اور انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہ چھوڑا. اور ہمارے پاس سجدوں کی اگر گنتی کرے تو انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکیں گے. کسی کے پاس فجر, کسی کے پاس ایک جو ہے وہ جمعہ, اور کسی کے پاس عید, اور کچھ بد نصیب ایسے بھی جنہیں کبھی مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوا. ہم نے نعرے بھی لگائے, ہم نے نیاز بھی بانٹی, ہم نے آنسو بھی بہائے. یہ پیار ہے بھائی. ہماری آنکھیں بھی چھلکتی ہیں, ہم بھی ان کا نام کا نیاز بانٹتے ہیں بھائی. تو کیا یہاں محبت آ کے خاموش ہو گئی؟ اور بھائی انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. ہم کیسے حسینی ہیں؟ یہ بستی ساری مسلمانوں کی ہے, یہاں بسنے والے سارے مسلمان ہیں. ایک گھر میں 8 افراد ہوں گے, سب پہ نماز فرض ہے. مجھے بتاؤ نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتی بھائی. نماز تو سب پہ فرض ہے. اپنی اولاد کو آپ نے گاڑی بھی دی, بنگلہ بھی دیا, اور بھائی آپ نے اپنی اولاد کو, اپنی اولاد کی خوشیاں خریدنے کے لیے آپ نے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیا, آپ نے پردیس کے دھکے کھائے, اور بھائی اپنی اولاد کو آپ نے بہت کچھ دیا. میں نے کہا غلط نہیں بھائی, گاڑی بھی دو, بنگلہ بھی دو, اچھا موبائل بھی لے کے دو. تو بھائی جانا آپ نے اتنا کچھ دیا. میرا سوال ہے, آپ نے اپنے بچوں کو مصلی لے کے دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ ہم گھروں کی تلاشی لیں نا بھائی تو ہمارے گھروں سے مصلی کو نہیں ملتے. یہ پیشانیاں سجدوں کے نور سے معروم ہو گئی, اور انہوں نے تو وقت آخر بھی نہیں سجدہ چھوڑا. تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ یہ کربلا کا پیغام ہے. حسین کے ماننے والوں, حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں, انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا. اور آج کی اس بزم میں میں اور آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. میری عادت نہیں اور نہ ہی ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے بار بار, لیکن اس جگہ پہ آ کے میں آپ سے ایک ضرور گزارش کروں گا کہ اتنے زور سے ضرور کہیے گا کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے.
کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حسین ابن علی نے وقت آخر بھی سجدہ، لیکن یہ سجدہ گھر سے ملا تھا اور کربلا تک سجدہ گیا۔ اور آخری بات، حسین ابن علی کربلا میں کھڑے تھے اور ایک طرف دشمن کی بڑی تعداد۔ بھائی جان، جب دشمن سر پہ آ کے کھڑا ہو اور مشکل حالات میں لوگ فیصلے تبدیل کرتے ہیں، سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے کربلا میں ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کی توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا